جیسے اللہ کے احسان ہم گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی کے احسان بھی گن نہیں سکتے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم حرف بحرف زیر زبر کی کمی کے بغیر پہنچایا، اور اس امت کو شاباش اور سلام ہے کہ کروڑوں برائیوں کے باوجود اپنے نبی کی تعلیمات کو آج بھی اور علم کو، ان کے فرمان کو ایسے محفوظ کیا ہوا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے وہ اترا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مدد شامل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ باقی کسی کے لیے یہ وعدہ نہیں، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی لہو خاص طور پر لحافظون، تم مانو یا نہ مانو میری گرفت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی لا مبدل لکلمات ہے، کوئی اس میں تبدیلی کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کاٹا پھیرا۔ کوئی دنیا کی طاقت میرے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتی، ٹھیک؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بدلتا ہی نہیں، کوئی بدلنا چاہے بھی تو نہیں بدل سکتا، اس پر اللہ کا پہرا ہے۔ بہت سے اسلامی فرقے گمراہ ہو گئے کہ یہ قرآن وہ نہیں، یہ قرآن بدل گیا ہے۔ اس کے تو زیر زبر پر میرے اللہ کی حفاظت، زیر زبر پر میرے اللہ کا پہرا ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے پیغام دیا کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، یہ سارا کچھ بنانے والے نے بنایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا ہے۔ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے خدا۔ جب تم کہتے ہو اللہ، یا اللہ، اللہم، تو صرف اللہ کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہو۔ جب تم کہو اللہم، پتہ ہے آپ نے کیا پکارا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، الحفیظ، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الحفیظ، المقیت، الوکیل، جل جلالہ۔ کہو اللہ۔ یہ 99 ناموں سے آپ نے اللہ کو پکارا ہے۔ قریش نے کہا یا محمد، سان تو ساڈے گھوڑیاں دی نسل دا بھی پتہ ہے، ساڈے پیو دادے دی نسل دا بھی پتہ ہے، انسب لنا ربک، تو بتا تیرے رب کی نسل کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، پیو کیڑا ہے، دادا کیڑا ہے، پڑدادا کیڑا ہے، ہیٹھاں کون ہے، پتر کیڑا ہے، پوترا کیڑا ہے۔ تو
सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, कौन सी सूरत लेकर? कुल हुवल्लाहु अहद, इखलास। और हर दफा अकेले आते हैं, लेकिन सूरह कुल हुवल्लाह के साथ जिब्रील के दाएं बाएं 70,000 फरिश्ता था। और 70,000 अरबी में होता है लाखों करोड़ों, ऐसा नहीं कि 70। हरम में उतरे, मेरे महबूब ये पूछ रहे हैं कि उनसुब लना रब्बक, बता तेरे रब का हदूद अरबा क्या है। इनसे कहो कुल। कुरान में कुल 332 मरतबा आया है, और हर कुल के बाद कोई बड़ी चीज आती है। कुल, मेरे हबीब कहिए, हुआ। वो जिसको पूछ रहे हो ना, वो जिन बारों को पूछ दे गो कौन है के हो जाए, हुवल्लाह, उसका नाम है अल्लाह। उसका नाम क्या है? अल्लाह के नाम के कोई नुक्ता कोई नहीं है कि अल्लाह ने अपने नाम के लिए नुक्ते की मोहताजी भी कबूल नहीं की है। हर्फ दो किस्म के हैं, एक पे नुक्ता लगता है, एक बगैर नुक्ते के होता है। तो बगैर नुक्ते का लफ्ज ताकतवर है नुक्ते वाले लफ्ज से, कि बा को मतलब बताने के लिए नुक्ता चाहिए और अलिफ को मतलब बताने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह, कोई नुक्ता नहीं। अपने हबीब का नाम मोहम्मद, कोई नुक्ता नहीं। दूसरा नाम अहमद, कोई नुक्ता नहीं। इस्लाम, कोई नुक्ता नहीं। तो मेरे रब ने कहा, कहो जना कॉलोनी वालों सुनो, हुआ वो जिसको पूछ रहे हो वो है अल्लाह। वो अल्लाह कैसा है? अहद, अहद, वाहिद नहीं, वाहिद भी उसका नाम है। अहद उसको कहते हैं जिसका दूसरा ना बन सके। वाहिद का दूसरा सानी बनता है, गिनती में आ जाता है। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा। अहद का लफ्ज बताता है ना उसके आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, न ऊपर कुछ है, न नीचे कुछ है, न दाएं कुछ है, न बाएं कुछ है। वो शुरू से अकेला है, आखिर तक अकेला है। वो है, लेकिन इब्तिदा हर चीज कहीं से शुरू होती है, कहीं जाके एंड होता है। लेकिन वो क्या है? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। तुम जिना कॉलोनी वाले अल्लाह को याद करो ना करो, कुल कायनात, कायनात का जर्रा जर्रा तेरे रब की तस्बीह पढ़ता है। मेरे रब की कसम, मैं पता नहीं अल्लाह को याद कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन मेरे कुर्ते का एक एक धागा नहीं, धागे का एक एक जर्रा मेरे रब को याद कर रहा है। इस मस्जिद की ईंट नहीं, ईंट का एक एक जर्रा अल्लाह को याद कर रहा है। और सब्बाह कहते हैं ऐसी तारीफ को कि वो रुके ही नहीं, हर वक्त 24 घंटे। सांता क्या 5 नमाजा पढ़ो, लेकिन कायनात को कहता लगे रहो। कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु। तुम्हें तो अपनी नमाजें याद नहीं, जुमे नू आ जांदे हो टोपियां सिर ते पाके। कुल कायनात तेरे रब की नमाज पढ़ती है, सलातहु व तस्बीहहु। और याद कैसे करना उसे वो भी पता है। हर चीज, इम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, कायनात की हर चीज, जिस लफ्ज पर चीज का लफ्ज, जिस चीज पर चीज का लफ्ज आता है, वो हवा के जर्रे से लेकर जरासीम तक और एटम तक सब इम मिन शै, हर शय तेरे रब को याद करती है। अगर अल्लाह हमें इनकी आवाजें सुना दे, साढ़े तो उनके कान पाट जाए। कायनात गूंज रही है, मेरे रब के नाम से कायनात गूंज रही है, गूंज रही है। वो ऐसा अल्लाह है, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। ये सारी कायनात क्यों उसके आगे झुकी हुई है? कि बादशाही वो है,
وہ بادشاہ کیسا ہے؟ کسی سے حکومت لی نہیں کہ وہ بادشاہ پتر بھی بادشاہ بن گیا، نہیں، وہ شروع سے بادشاہ ہے۔ کوئی اس سے لے سکتا ہے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے۔ کوئی اور طاقتور ہے اس کے سامنے؟ نہیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے؟ نہیں، ان الامر کلہ للہ وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ اچھا، کرنا کی ہے؟ یحیی و یمیت، میں زندگی دے رہا ہوں، مار کے دکھاؤ، میں موت دے رہا ہوں، بچا کے دکھاؤ، میں زندگی دے رہا ہوں، فرعون کہہ رہا ہے یہی مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، لیکن چھری نہیں چل سکی۔ چلو وہ چھری تو فرعون کی تھی، ابراہیم خلیل اللہ 4000 نبیوں کے باپ ہیں، 4000، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، راگے گردن اسماعیل کی ہے، اور اتھے کوئی لوہا نہیں آیا، کوئی ٹوٹا نہیں آیا، یہی نرم گوشت ہے، نہیں چلنی کہ آسمان والے کا حکم ہے کہ کوئی شے تیرے رب کے امر کے بغیر نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون کر سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی۔ اللہ کی قسم، ہم کھڑے ہونا چاہیں نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم بیٹھنا چاہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم دیکھنا چاہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم سننا چاہیں نہیں سن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کھانے کی گندگی کو پیٹ میں روک دے، نہیں نکال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہم کروٹیں بدلتے ساری رات گزار دیں، جب تک اللہ نیند نہ دے کوئی نیند نہیں دے سکتا۔ سوتے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جاگے کو کوئی سلا نہیں سکتا، زندہ کو کوئی مار نہیں سکتا، مرتے کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی کیا صفت ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہاں احد کی تفسیر آنے لگی ہے، احد کی، سورہ حدید ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اول ہے، لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، کہیں سے شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اول سے پہلے زیرو تو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر، اور وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، هو الظاہر، بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اتنا بلند ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ہمیں چیز نظر نہیں آتی، کتنا بلند ہے۔ حدیث میں آتا لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں نے تو آج تک آسمان نہیں دیکھا، یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے جو اللہ پھیلاتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ اچھا، دیکھنا تو دیوار تو اگا میں نے نظر نہیں آ رہا، خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ روشنی یہ دیکھو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کر گئی، 1 سیکنڈ، اس میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر کر گئی۔ خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہو، روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ دوڑاؤ دوڑاؤ، روشنی کے رفتار کے جہازوں پہ چڑھ کے اوپر جاؤ، نہیں پہنچ سکتے، تمہارا خیال نہیں، وہ تمہارے خیال میں نہیں آ سکتا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ لیس فوقہ شیء، هو الاول
وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں، والآخر وہ آخر لیکن اس کے بعد کوئی نہیں، والظاہر وہ بلند اس کے اوپر کچھ نہیں. اتنا بلند ہونے کے بعد، اتنا بلند ہونے کے بعد لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس کی آنکھوں سے ذرہ اردو میں تو چھوٹے دانے کو کہتے ہیں. سب سے چھوٹا دانہ، میں ذمہ دار ہوں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں. ایٹم جو 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اور تیرا رب کہہ رہا ہے عرشوں کے اوپر سے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں اور تینوں نہیں دیکھ سکتا. تو کنڈی لا کے بیٹھا شراب پیندا کہ کسی نے کوئی نہیں پتا، بے وقوف. وہ تو ایٹم دیکھ لیتا ہے جو نظر ہی نہیں آ سکتا، تو تیری کمرے کی بدماشی وہ کیسے بھول جائے گا یا نہیں دیکھے گا؟ یا تو دکان پہ بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیسے تجھے نہیں پہچان رہا؟ یا کوئی منہ کالا کر رہا ہے تو تجھے کیسے نہیں وہ دیکھ رہا؟ مثقال ذرہ، ذرہ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی اتنا بلند کہ خیال بھی نہ جائے اور کوئی شے پوشیدہ نہیں. یہ تمہارے نیچے کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور اس مسجد کی چیونٹیاں گن کے دکھا دو فیصل آبادی اکٹھے ہو کر، اور پھر پوری دنیا میں جو میں تو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے چیونٹیوں کے لشکر جا رہے ہوتے تھے. اور میرا رب کہتا ہے میں ایک ایک چیونٹی سے واقف ہوں. اور پھر مثال دیتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، تو کیا نظر ہے میرے رب کی؟ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی، علی الصخرۃ الصماء، کالے چٹان پہاڑ پتھر پر، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری گھپ رات ہو، بادل ہوں، تو ایک کیڑی تو نہیں چل دی پئی، پوری دنیا میں کتنی چل رہی ہیں. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، چیونٹی ان کی بات نہیں کر رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے کالے پتھر پر کالی رات میں اس لکیر کو بھی دیکھ رہا. کیا نظر ہے میرے اللہ کی. میں ایدے ویکھیا انہوں میں انہاں دا پتہ کوئی نہیں، میں ایدے ویکھیا انہاں دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نوں ویکھیا پچھوں دا پتہ کوئی نہیں، اتے ویکھیا توڑے ساریاں دا پتہ کوئی نہیں. اور کیا میرے رب کی نظر ہے کہ وہ دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، فوق اور تحت، اندھیرا اور اجالا، گرمی اور سردی، جنگل اور پہاڑ، صحرا و دریا، ہر چیز میں جو ہے ہر وقت اس پر اس کی نظر ہے. فرشتوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتے ہوئے جنات سے غافل نہیں، جنات کو دیکھتے ہوئے وہ پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتے ہوئے جانوروں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتے ہوئے مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے سانپ بچھو سے غافل نہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عورتوں مردوں سے غافل نہیں، ماں کے پیٹ میں جتنے حمل ہیں ان حملوں سے غافل نہیں، انڈے کے اندر کیا نکلنے والا ہے نر یا مادہ، اس سے اتنی ساری مچھلیاں، ٹراؤٹ، وہ 3000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 3000 انڈے دیتی ہے، اور بھرا پڑا ہے سارا ٹھنڈا پانی ٹراؤٹ مچھلی سے. ایک ایک انڈے میں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. 3 اکٹھے ہو جاؤ، کہتا چوتھا میں سن رہا ہوں. وَلَا خَمْسَةٍ 5 اکٹھے ہو جاؤ، بوئے بند کرو، پردے لا دو، پردے ہٹھا کر دو. إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ 6 میں موجود ہوں. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ 6 کے 5 ہو جاؤ، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا اکیلا ہو جاؤ. إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر ایک دن میں تیرا کیا تیرے سامنے کروں گا. طارق جمیل، اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.
ہر انسان کی گردن میں اس کی فائل لٹکا دوں گا. ہم جتنے ہیں ہم سب کی فائلیں ہماری گردن میں ہوں گی. فی عنق. اور پھر نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا, ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا. طارق جمیل, یہ تیری رات ہے, یہ تیرا دن ہے, یہ تیری تنہائی ہے, یہ تیرے اندھیرے کا کام ہے, یہ تیرے اجالے کا کام ہے, یہ تیری خوابگاہ کا کام ہے, یہ تیرا باہر کا بول ہے, یہ تیرا اندر کا بول ہے, یہ تیرا گالی کا بول ہے, یہ تیرا دعا کا بول ہے. تو انسان پکارے گا, ہائے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ کیسی فائل ہے, یہ کیسی فائل ہے. دیکھو میری طرف دیکھو سارے. اے میں نے یوں دیکھا, آپ کو پتا میں نے کیوں دیکھا, کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا, اس بات کا فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا. یوں غلط نظر پڑی ہے, حقارت کی نظر پڑی, تکبر کی نظر پڑی, یا ہوس کی نظر پڑی, یا محبت کی نظر پڑی, یا ادب کی نظر پڑی, یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلتا. اللہ نے قرآن میں الگ کہا ہے, یعلم خائنۃ الاعین. وہ نہیں جانتے, مینوں پتا ہے تو کی کر رہے ہیں. فرشتوں کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. جب آدمی گندی نظر اٹھاتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے, تو فرشتوں کو اللہ اطلاع کرتا ہے کہ یہ غلط دیکھ گیا ہے. جب اچھی نظر اٹھاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے, تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ نیک نظر اٹھی ہے. اتنا تو میرے رب کا طاقتور نظام ہے, کیسے بھاگیں گے, کدھر جائیں گے؟ این المفر, کوئی بھاگ کے تو دکھاؤ. لا تخفى منکم خافیہ, کوئی چھپ کے تو دکھاؤ, کوئی لڑ کے تو دکھاؤ. یا تو اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور جاؤ, جو مرضی ہو رہا ہے. فیصل آباد کے 8 بازاروں میں مر جاؤ ٹور ٹور کے, کوئی سچا نہیں ملتا. مر جاؤ ٹور ٹور کے, کوئی وعدے کا پکا نہیں ملتا. سارے بازار جھوٹ سے, وعدہ خلافی سے, بددیانتی سے بھرے ہوئے. اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو, جنت کو آگ لگا دو. جب عزرائیل نال اڑ جاؤ, نہیں مرنا میں, تو کٹ میری جان, میں نہیں مرنا. یا تو یہ کر کے دکھاؤ, میں قبر چ نہیں جاونا, یا تو یہ کر کے دکھاؤ. اور یہ نہیں ہوگا, اللہ کی قسم نہیں ہوگا, تو پھر واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک. میرا بندہ میری طرف آ جا. ایک ہوتا ہے آ جا, اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا. آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا, اور واپس آ جاؤ. کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی, میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں. وہ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج, نہ زمانے کا محتاج, نہ کھانے کا محتاج, نہ پینے کا محتاج, نہ بیوی کا محتاج, نہ بچوں کا محتاج, نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج, نہ کسی لشکر کا محتاج, نہ وہ عرش فرش کا محتاج, نہ وہ نبیوں کا محتاج, نہ وہ ولیوں کا محتاج, نہ وہ انسان جنات کا محتاج, نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج, نہ وہ کرسی کا محتاج, نہ وہ لوح و قلم کا محتاج, نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج. وہ کہتا ہے واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. تم کسی نوکر کو نکال دو, وہ آ کے معافی بھی مانگے کرتا, جا جا جا, نہیں میں نہیں تینوں رکھنا, اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو, ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے, آ جا, آ جا میرے بندے, آ جا, آ جا. اور میں قربان جاؤں, تم کسی سے لڑ پڑو, پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ, وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب, میاں صاحب, چودھری صاحب. یا وہ دروازہ ہی نہیں کھلوائے گا, نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے, چلا جائے, مجھے اپنی شکل نہ دکھا.
والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من دعی، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں گا، باہیں کھول کے استقبال کروں۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر لے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہ رہا ہو اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں کہا ہاں، کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں کہا ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں، تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا۔ یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں، آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ میں نے قرضہ دے ہو، یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرضدار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دے ہو۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آجے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب، اور زور سے رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن فیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ 7 زمین آسمان آئے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ انی لم انس من عصانی فکیف بمن عطانی۔ جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی
ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں. اتنا بڑا پروفٹ تو ہیروئن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں. اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے اب تھے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چوم. آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر. پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت. تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا. بے حساب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے. میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں. جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا. تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا. اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دی اٹا پہی ہوئی ہیں تو بچوں کٹ کٹ کے دیندہ ہے. ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے کشتی والا. جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے عجیب سے. اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھ. باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا. جب کہا پتہ نہیں ہے تو کل کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں. کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ. کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا. ٹھیک. تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہو نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے. کہنے لگے ہک وچو چال ہے، دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑا ہوئے. اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا. تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پہ ہے، کنک دا سٹور ہے، مکئی دا سٹور ہے، کپاہ دا سٹور ہے. نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. جس چیز کو چاہے جو کر لے. دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے. قل هو اللہ احد. وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی. تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا. اور قریب کتنا ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید. تیری اس شاہرگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب. تو اردو ہے، دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں، کہتا سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا.
اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ السماء، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ولا یؤودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوندی ہے نا، کہتے ہیں